آپ کی سیرت، آپ کا کردار یہ وہ اعلیٰ کردار ہے کہ پوری انسانیت، پوری آدمیت کہ جس کو ناز ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ آج تک روئے زمین پہ سیرت کے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی، کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی سیرت پر اتنی کثیر تعداد میں سیرت نگاروں نے سیرت لکھی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل سیرت کا انداز ہے۔ اور پھر یہ بھی انفرادیت ہمارے آقا علیہ السلام کے مقدس اسوہ کو حاصل ہے کہ کسی کے محبت کرنے والوں نے اپنے محبوب کے زندگی کے ایسے پہلوؤں کو بیان نہیں کیا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہی امت تک نہیں پہنچایا، بلکہ آپ کے ہر انداز کو امت تک پہنچایا ہے۔ انداز بیان بھی آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر لمحے کا محفوظ ہے، اس کو بیان کیا گیا اور آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس کردار اور آپ کی سیرت کو حاصل ہے۔ کردار ایسا کہ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی جن کی بے مثل سیرت کی گواہیاں دیتے رہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ انداز موجود ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر ملکوں کے بادشاہوں کی طرف آپ نے خطوط لکھے اور ان کو ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی، تو اسی طرح ایک خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے شام کے بادشاہ ہرقل کی طرف لکھا۔ یہ عام طور پہ کتابوں میں یہ لفظ اسے ہرقل پڑھ لیا جاتا ہے، اس کا تلفظ ہرقل، تو یہ شام کا بادشاہ تھا، اس کی طرف جو خط لکھا تو یہ اس وقت کا ماحول تھا کہ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بھی ان دنوں تجارت کی غرض سے ان کے شام کے اندر موجود تھے۔ جب خط بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ مکہ شریف سے عرب کا ایک قافلہ تجارت کے لیے یہاں میرے علاقے میں موجود ہے۔ تو اس بادشاہ نے ان قافلے والوں کو اپنے دربار میں بلایا، جن کا سردار اس وقت ابو سفیان تھا، سب کو بلایا اپنے دربار میں اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھے۔ ابو سفیان خود بیان کرتے کہتے اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بادشاہ نے جب مجھے اپنے دربار میں بلایا تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے، اور میری قوم کے جو دیگر افراد تھے ان کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ اگر تمہارا سردار مجھ سے جھوٹ بولے تو تم نے اس کی تہذیب کرنی ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے اس دن، چونکہ ابھی دشمنی بڑی تھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، آئے دن نئی نئی پلاننگ جنگ کی جاتی تھی، تو بڑا اس وقت دشمنی کا ماحول تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب بادشاہ نے مجھ سے رسول اللہ کے بارے میں سوالات کیے، کہتے اگر
مجھے اس بات کی شرمندگی نہ ہوتی، اس بات کا اگر مجھے خیال نہ ہوتا تو پھر میں رسول اللہ کے خلاف بڑی باتیں کرتا اور بادشاہ کو ان سے متنفر کرتا۔ کہتے نہ چاہتے ہوئے بھی دل ان کی طرف مائل نہیں تھا، اس کے باوجود زبان سے ایک لفظ بھی میں رسول اللہ کے خلاف نہیں بول سکا۔ یہ وہ مقدس سیرت ہے کہ سخت جو جان کا دشمن ہے وہ بھی جب سیرت کے متعلق جب پوچھا جاتا ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے، نہ ان کی صورت جیسی کسی کی صورت ہے، نہ ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت ہے۔ بادشاہ سوال کرتا ہے، بتاؤ ابو سفیان، ان کے اعلان نبوت جنہوں نے اعلان نبوت کیا مکہ میں، ان کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہے اس نبی کی، بتاؤ کبھی اس زندگی میں تم نے کبھی ان کو جھوٹا کہا، ان کی تکذیب کی، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ سنا؟ تو ابو سفیان کہتے نہیں، جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت ہم